الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ صحابہ کرام کا زمانہ مشرکین مکہ کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ بتوں سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، لہذا وہ دین کے دشمن تھے، کافر تھے۔ آج کا زمانہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنے نفس کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت سے ہٹ کے ہوں، مقصد اس کا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ شرک جلی کا ارتکاب کرتے تھے، واضح شرک کا، اور ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ہم شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں بھی ایک ٹولہ تھا جو مشرکین کا تھا، اور آج کے دور میں بھی ایک جماعت ہے جو مشرکین کی ہے، مگر یہ شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی شرک۔ یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کرنا تو وہ ہے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بھئی میں چاہوں گی کی بات نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہونا چاہیے اس گھر میں۔ تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، اور یہ شرک خفی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا۔ نفس پرستی، خواہش پرستی، زر پرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کہف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورہ کہف میں انسان کو نفس کی پوجا کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پہ تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ کہف کے واقعات کا نچوڑ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پہ مختلف واقعات، مختلف آیات، مختلف احادیث بیان کرتا ہے، لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے، پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان فرمائے، اور 5واں واقعہ سکندر ذوالقرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا۔ وہ نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مذمت کی، جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے ان کو، دنیا کے
پریشانیاں، دنیا کے معاملات، وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں، آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے، اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے، اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے، یہ بزنس کا کام، یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے، یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا کہیں۔ یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے۔ دنیا کی زندگی سنوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے، مال پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑنے والے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتا ہے نا، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، بھلے وہ نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، اور ایک بچہ اس کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کمائی نہیں کرتا، تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ تو آخرت کے تیاری کے بارے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی سزا ہوگی، یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغ میں ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کہیں اور نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور جو دنیا کے اوپر ریجھ گئے اور دنیا کو کمانے میں لگ گئے، یہ لوگ آخرت میں جنت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ دنیا پر ریجھ گئے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ آخرت میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف فرماتے ہیں، اور واقعی تعریف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں، اور بندے تو اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف یوں بیان فرمائی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو میرے رب کی صفات تو ختم نہ ہوتی، سمندر کی سیاہی اس سے پہلے ختم ہو جاتی، اگرچہ اتنے سمندر اور بھی اس کی مدد کے لیے لائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ میں تو اتنی صفات والا ہوں، اتنا عظیم ہوں کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا کے میری تعریف لکھنا شروع کرو تو میری تعریفوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا
اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا تو پھر اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسے خالق حقیقی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف فرمائی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا. یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اللہ ہی سے محبت کرے، ما سوا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. تو جس بندے میں دو خوبیاں ہوں گی نا، کہ اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو اور اس کا جسم عبادت میں لگا رہے، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا طریقہ بھی بتا دیا، نچوڑ نکال دیا. یہ آخری فکر ہے اس آیت کا، اس صورت کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصود بتا دیا ہے کہ مقصود کیا ہے. تو دیکھیں، پہلے 5 واقعات بیان کر کے ذہن سازی فرمائی گئی کہ تم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ دنیا عارضی چیز ہے. اس کی مثال بارش کے پانی کی مانند ہے، یہ بالکل فانی چیز ہے، اس کے اوپر نہ دل کو لگانا، تم اپنی آخرت بنانے میں لگے رہو. اور آخر پر فرمایا کہ جو لوگ دنیا سمیٹنے میں لگے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں فرمائی، اور تعریفیں کرنے کے بعد بتا دیا کہ جو اس پروردگار کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو ما سوا کی محبت سے خالی کر لے، غیر کی محبت سے خالی کر لے. اگر محبت ہو دل میں تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے. جس بندے نے یہ 2 کام کر لیے اس بندے نے رب کو راضی کر لیا، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایسا بندہ ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے گا. آپ غور کریں، آج کے دور میں جتنی آسانی آ گئی ہے اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی انتہا کر دی ہے، اور آج اٹھ کے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نوجوان بچے تو ہاتھ ہلانا مشکل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں تو بھاگنے دوڑ والا کھیل نہیں کھیلتے. آج کے دور میں سکرین کے کھیل آ گئے ہیں، ویڈیو گیم. بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی سکرین کے اوپر کھیل کھیلتے رہتے ہیں. ان کو بھی دوڑنے بھاگنے والے کھیل اچھے نہیں لگتے، تن آسانی کی وجہ سے. اور بچے جو ہیں کھا کھا کے پی کے موٹے ہو جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے. لہذا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، کوئی کام ان کو کہہ دو دین کا وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں اور آرام سے سوتے رہیں، اور اگر جاگیں تو تھوڑی دیر کے لیے سکرین پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہیں. اتنی تن آسانی آج زندگیوں میں آ گئی ہے، اس لیے ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہ دجالی فتنہ ہے، مادیت پرستی کا دور ہے. آج حکومتیں بھی اسی بندے کو اچھا سمجھتی ہیں جو زیادہ کما رہا ہو، زیادہ مال پیسہ بنا رہا ہو، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ کمانے والا نہیں اس کو برا سمجھتے ہیں. آپ خود غور کریں، مدارس عربیہ سے کسی کو کیا چڑ ہے، کیا نقصان کیا ہے مدارس عربیہ نے کسی کا. لیکن جہاں کہیں طالب علم کا نام سنتے ہیں ایسے پھڑک جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے. بھئی یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے مدارس والے جو ہیں یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں. ہرگز ایسا نہیں. آپ دیکھیں جتنا بھی تفتیش کی گئی، امن خراب کرنے والے لوگ کون نکلے؟ کن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا؟ سیاسی لوگ تھے. کن کے گھروں سے ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی تھیں؟ سیاسی لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس سے کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہو. کوئی طالب علم ایسا نہیں جو امن کو ناپسند کرتا ہو. مدارس والے لوگ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہوتا ہے. یہ تو دوسرے کے دل کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، دوسرے کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ان کو اگر مدارس عربیہ والے لوگوں سے اگر کوئی ویر ہے صرف اس بات کا کہ یہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں.
تو اصل مقصود کمانا بن گیا نا. یونیورسٹیوں والے لڑکے نوکری کریں گے، کمائیں گے، ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کو وظیفے بھی دینے چاہیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجنا چاہیے. تو اس لیے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور مقصود دنیا بن گئی ہے. آج اچھا ملک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس ملک کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں. جو امیر ملک ہے وہ اچھا ملک سمجھا جاتا ہے. جس ملک کے اندر نیکی ہے اس ملک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو چونکہ ہم بن ہی دنیا دار گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہی وہ ذہن ہے جو دجالی فتنے سے جلدی متاثر ہوگا اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات جو سورہ کہف میں بیان فرمائے، ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کی جائے اور دنیا سے ان کے دل کو ہٹا کے آخرت کی طرف جوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا مقصد زندگی نہیں ہے. تن آسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی تیاری ہو جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے. اسی لیے ان 5 واقعات کو سنانے کے بعد جو رب کریم نے پوری سورت کا نچوڑ نکالا وہ 3 باتیں تھیں. ان میں سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حسن جمال کے تذکرے کیے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو صفات اتنی ہیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سمندر کی سیاہی تو خشک ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. وہ اتنی صفات والا پروردگار ہے. اب جب محبوب نے اپنے حسن جمال کے تذکرے کر دیے تو پھر یہ بھی پسند کیا، اچھا مجھے جو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے لقاء چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے. کیوں جی؟ یہ بات پکی ہے نا. ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دنیا میں تجلی ڈال دی تھی کوہ طور کے اوپر، اور ہمارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. پھر اب جنت جانے کا انتظار تو ہر بندے کو کرنا پڑے گا. سستا سودا ہے. کیوں جی؟ سستا سودا ہے نا. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. کبھی دیدار ہو جائے جہاں بھی ہو جائے ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. سو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کا دیدار کرنے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہو، ماں سوا کی محبتوں کو اپنے دل سے وہ نکال دے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ماں سوا کی محبتوں سے خالی بھی فرما دے. تو یہ پوری صورت کا لب لباب ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کا تکرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ کہف کے اندر کیا کیا سبق پڑھے. سورہ کہف میں کتنے قصے بیان ہوئے؟ 5 قصے بیان ہوئے. اس کا مرکزی قصہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا. اس سے پہلے کتنے قصے بیان ہوئے؟ 2 قصے. وہ کن لوگوں کے تھے؟ عوام الناس کے تھے. ان میں کیا کیا واقعہ تھا؟ ایک تھا اصحاب کہف کا واقعہ. یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کے بادشاہ سے چھپ کر، حکومت سے چھپ کر ایک کہف میں چلے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو وہاں پر 300 سال سے زیادہ کی نیند سلا دی تھی. ان کے جسم بھی خراب نہ ہوئے،
اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اللہ نے نشانی دکھا دی کہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت میں ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، دیکھو ہم چاہیں تو دنیا میں ایک بندے کو اتنی لمبی نیند سلا کر پھر اس کو زندہ کر دکھا سکتے ہیں. جب یہ لوگ دوبارہ اٹھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا، ایمان والا تھا، قوم ایمان والی تھی، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بہرحال جب پتہ چلا ان لوگوں کو، انہوں نے ان کے غار کے اوپر ایک تختی لگا دی جس سے کہ یہ اصحاب الکہف والرقیم کہلائے. آج کے دور میں بھی جو بندہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی کہف کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اگر کسی کہف کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو یہ جو چلتے پھرتے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، ایمان بچانے کا ذریعہ ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مدارس عربیہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. حکومتیں کہتی رہیں گی کہ ہم مدارس عربیہ کو ختم کر دیں گے، مگر یہ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ اللہ کا وعدہ ہے. ذرا سمجھ لیجئے، مدارس عربیہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس نصیحت نامے کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. اب قرآن کے محافظ کون ہیں؟ جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن کے حروف کا محافظ ہوتا ہے، جو حافظ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کا محافظ ہے، جو عالم ہے وہ قرآن مجید کے معانی کا محافظ ہے، جو مشائخ ہیں وہ قرآن مجید کے معارف کے محافظ ہیں. یہ سب لوگ قرآن مجید کی حفاظت کی جماعت ہے. جب قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے اس کا مطلب قاری بھی محفوظ رہے گا، حافظ بھی محفوظ رہے گا، عالم بھی محفوظ رہے گا، مشائخ بھی محفوظ رہیں گے. کوئی ان کو ختم کر نہیں سکتا. اور یہ کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ یہ سارے لوگ مدارس عربیہ میں محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان لوگوں نے محفوظ رہنا ہے، ان کے لیے مدارس کا محفوظ رہنا ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس کے ضمن میں مدارس کی حفاظت کی ہمیں خوشخبری مل رہی ہے، لہذا مدارس عربیہ رہیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں. مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں گرانٹ دے یا کوئی ہمارے لیے بل پاس کرے یا بجٹ میں پیسہ رکھے. نہیں، اللہ توکل پہ چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. دیکھیں مدارس عربیہ کیسے چلتی ہیں، ذرا غور کیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان تو موجود ہے نا، تو اللہ کا تصور ہے. اب کسی بندے کو خوشی ملی، جس بندے کو خوشی ملی اس کا دل چاہا میرا بیٹا ہوا ہے، میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لہذا وہ مدرسے کے اندر 10,000 روپیہ بھجوا دیتا ہے. اب یہ جو اس نے مدرسے کے اندر پیسے بھیجے، یہ کس لیے بھیجے؟ اس نعمت کے اظہار کے طور پر جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی. اس میں کہیں حکومت کا دخل ہے یا کسی بندے کا دخل ہے؟ کوئی نہیں. اچھا، کسی بندے کو غم ملا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، اب وہ سوچتا ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیوں میں والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر دوں. مدرسے والوں کو پیغام بھجواتا ہے آپ لوگ مدرسہ بنا رہے ہیں، اتنے کمرے اس میں میں بنوا دوں گا اور میرے والد صاحب کو اس کا ثواب ملے گا. اب یہ جو مدرسے کی عمارت بن گئی یہ اللہ نے بنوائی اس بندے کے دل میں ایمان کی وجہ سے. اس میں کہیں کسی حکومت کا حصہ ہے؟ تو نہ خوشی میں حکومت کا حصہ ہے، نہ غم میں حکومت کا حصہ ہے. یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. جب تک بندوں کا اللہ پر ایمان رہے گا، جو خوش ہوں گے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جو غمزدہ ہوں گے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور مدارس والوں کو مدرسے میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے. اصل میں تو یہ دنیا داروں کو چڑ ہوتی ہے. ہم 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں اور پھر جا کے تنخواہ ملتی ہے، اور مدرسے والوں کو کچھ کیے بغیر تو کچھ مل جاتا ہے. بھئی یہ اللہ کی دین ہے، جو اللہ کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقیری میں امیری عطا فرمائیں گے. تو بات سچی ہے کہ آج شہروں میں لوگ کون سا گوشت کھا رہے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ جو خبریں اخبار میں آتی ہیں
اس سے تو پتہ چلتا ہے کہیں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے اور کہیں کوئی اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. لیکن مدرسے والے ہیں جو بالکل صاف حلال پاکیزہ گوشت کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس لوگ خود بکرے لے کے آتے ہیں اور بکرے کو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور اس کا کھانا بنا کے وہ کھاتے ہیں. تو مدرسے والوں کو یقین ہوتا ہے ہم جو کھا رہے ہیں حلال چیز کھا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے کھانے کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، ہمیں اللہ کھلائے گا. آپ مجھے بتائیں دنیا میں انبیاء نوکریاں کرتے تھے؟ کسی نے انبیاء نے نوکری نہیں کی. ان کو کون کھلاتا تھا؟ اللہ کھلاتا تھا. جہاں سے اللہ نے اپنے انبیاء کو کھلایا، ان انبیاء کے غلاموں کو بھی اللہ کھلائیں گے. اس لیے ہماری روزی کے بارے میں حکومتوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. بھائی اتنا کافی ہے، ان کو پتہ چل جائے اتنے لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں ان کا رزق اللہ ضرور ان کو پہنچائے گا. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. لہذا مدارس کا زیادہ بننا ملک کے لیے فائدہ مند ہے کہ بچے بااخلاق بنتے ہیں، بچوں میں انسانیت آتی ہے، حیا آتی ہے، اور وہ معاشرے کے لیے برکتوں کے اترنے کا سبب بنتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جس مسجد میں اذان ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب کو نازل نہیں فرماتے. تو یہ جو ٹی وی اور فلموں کے عذاب ہیں، انٹرنیٹ اور موویوں کے عذاب ہیں، اگر مدارس والے نہ ہوتے تو یہ قوم، یہ ملک پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہوتا اور عذاب کی گرفت میں آ جاتا. اگر بچا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے بچا ہوا ہے؟ مدارس عربیہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ طلباء کی وجہ سے بچا ہوا ہے جو راتوں میں بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے جو گناہگار ہیں ان کے بھی عذاب میں جو ہے گرفتار نہیں فرماتے، عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں. اس لیے یہ مدارس عربیہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے عزتوں کا سبب ہیں. ان سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے. آج یونیورسٹیاں بن جائیں تو حکومتیں خوش ہوتی ہیں، ہم بڑی ترقی کر گئے. اور اللہ کے بندو، یونیورسٹیوں میں تو صرف دنیا کمانا سکھایا جاتا ہے. ہم یونیورسٹیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ضرور تعلیم حاصل کریں، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد آپ صرف دنیا کی روزی کمائیں گے اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے جنت کے حقدار بن جائیں گے. اس لیے قرآن کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے. تو 5 کہف ہیں، ان میں سے پہلا کہف کون سا ہے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں. اور دوسرا کہف کون سا ہے؟ اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے، اس ملک میں مدارس عربیہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. یہ نعمت دنیا میں آج اور کہیں موجود نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کے مدارس کے اوپر اتنی پابندیاں، یہ پڑھا سکتے ہو، یہ نہیں پڑھا سکتے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جمعے کا خطبہ بھی وہاں کا عالم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، لکھا ہوا ملتا ہے جو اس کو پڑھ کے سنانا پڑتا ہے. اگر یہ آزادی ہے تو کہاں پر ہے؟ ہمارے اس ملک میں ہے. یہ ملک تو پوری دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اسی لیے ہمارے دلوں میں اس ملک کی محبت ہے، جہاں پر ہمیں دین پر عمل کرنے کی اللہ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں. ہم اپنی مرضی سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی اتباع میں جو مضمون تیار کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، ان کے ایمان محفوظ ہیں. یہ نعمت اللہ نے کہاں دی ہوئی ہے؟ فقط اس ملک میں دی ہوئی ہے. اس لیے ہر بندے کو اس ملک سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا کہ جو اس ملک کا دشمن ہے حقیقت میں وہ ہمارا دشمن ہے. جو اس ملک کا دشمن ہے وہ حقیقت میں ہمارا دشمن ہے. اگر کوئی ہمارے گھر کا دشمن ہو، بتاؤ کہ ہم اس کو اپنا دوست سمجھیں گے؟ اگر گھر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ملک بھی تو ہمارا گھر ہے. ہم اس ملک کے احسان مند ہیں. ہم یہاں پیدا ہوئے، ہم نے یہاں کھایا پیا، پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی. ہم جو بڑے ہوئے تو اس ملک میں بڑے ہوئے، یہاں کے ریسورسز کو ہم نے استعمال کیا. جب ہم یہاں اتنے بڑے ہوئے اور آج اللہ نے ہمیں دین دیا، عزتیں دیں، تو یہ عزتیں کا سبب کون بنا؟
یہ ملک بنا اس لیے ہماری محبتیں اس ملک کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی، تہجد میں کوئی تہجد ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم نے اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں۔ اس لیے ہم اس کے ملک کے محافظین کی جماعت میں شامل ہیں۔ لوگ اس ملک کی سرحدوں کے محافظ ہوں گے، ہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم نے اپنے دین کی سرحدوں کی حفاظت رکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ تو اس لیے مدارس عربیہ کہف ہیں، اور یہ کہف انسان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ دوسرا کہف کون سا ہے؟ اللہ والوں کی خانقاہیں۔ یہ اللہ والوں کا لفظ ضرور ساتھ لیں، اس لیے کہ سب خانقاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض خانقاہوں میں بدعات زیادہ ہوتی ہیں، وہ ایمان خراب کرتے ہیں، نظریات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، الٹا انسان کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی دکانوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم اللہ والوں کی خانقاہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسان کو تربیت دی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ہم ایسی خانقاہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ دین کے لیے کہف کی مانند ہے، لہذا ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ تیسرا کہف کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو ہمارے ملک میں خوب اچھی طرح جما دیا ہے۔ پوری دنیا اس ملک کی طرف رجوع کرتی ہے، اور الحمدللہ کہ رائے ونڈ میں پورے سال میں ایسا اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اس اجتماع میں آ کے شریک ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ہزاروں جماعتیں یہاں سے نکلتی ہیں جو جاتی ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ بھی کہف ہے جو انسان کے ایمان بچانے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا کہف کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، نتھی ہو جاتا ہے، اس کو علماء سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، یا درس قرآن سیکھتا ہے، یا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن مجید زندگی کے قیام کا سبب ہے، بندے کے ایمان بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا، ہم اپنے شہروں میں تقریباً ہر دوسری تیسری مسجد میں قرآن مجید کا درس فجر کے بعد ہوتا دیکھتے تھے۔ آج یہ چیز کم ہو گئی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ مسجد کمیٹی کے لوگوں کو چاہیے، جو مسجد کا صدر ہے اس کو چاہیے اپنی مسجد کے امام صاحب سے ریکویسٹ کرے کہ فجر کے بعد درس قرآن ضروری دیا کرے، تاکہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بیان سنیں اور ان کے بھی ایمان محفوظ ہوں، اور مرد مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن سنیں، اور ہم دن کی ابتدا اللہ کے قرآن کے سیکھنے سے کریں۔ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی اور ہماری زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ چنانچہ جو بندہ وہاں جائے گا اس کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کافوں میں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ سید محمد بن رسول اربرزنجی ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اشراط الساعہ، علامات قیامت کے بارے میں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اشراط الساعہ۔ اس اشراط الساعہ کتاب میں انہوں نے ابن مردویہ کے ذریعے سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس کو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اصحاب الکہف آوان المہدی، کہ جو اصحاب کہف ہوں گے وہ مہدی علیہ السلام کے آوان بنیں گے، ان کے مددگار بنیں گے۔ لہذا ان 5 کافوں کے ساتھ جڑ کر جو بندہ رہے گا، جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو امام مہدی کے مددگار کون بنیں گے؟ یہ اصحاب کہف بنیں گے۔ لہذا کسی نہ کسی کہف کے ساتھ جڑ کر رہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل فرما لے، ان کے خدام میں شامل فرما لے۔ دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ علامہ محمد طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے علامہ عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے مجمع بہار الانوار کتاب لکھی، 986 سال یعنی 986 ہجری میں صدی میں یہ فوت ہوئے انگریزی اعتبار سے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کا ترجمہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ انہوں نے مجمع بہار الانوار میں یہ بات لکھی ہے۔ تو جو کہف میں جڑ کر رہے گا اور سورہ کہف کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں بٹھائے گا،
اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اصحاب کہف کے بعد دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ صاحب جنتین، ایک بندہ تھا جو عام بندہ تھا لیکن اللہ نے اس کو مال دے دیا تھا، تو مال سے اعتبار سے تو وہ غنی تھا لیکن ایمان سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ بھی لگتا ہے آج کے دور کی ذہنیت کا بندہ تھا جس کے دل میں دنیا ہی بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باغ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی، اور کبھی کہتا تھا اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے تو لگتا ہے اللہ مجھ سے اتنا خوش ہے کہ وہ مجھے آخرت میں اس سے بہتر مال اور جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ بھول گیا کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور مجھے اپنے اعمال بنانے چاہیے اور مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس بھولنے کی وجہ سے وہ شرک کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آیا اور بالآخر اللہ نے اس کے سارے باغ کو ختم کر دیا۔ پھر وہ ہاتھ ملنے لگا، میں نے تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کیا تھا، میرا سب مال ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کس لیے بیان فرمایا؟ مقصود کیا تھا؟ کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتیں دے تو نعمتوں کو کس کی طرح منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کرنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کروں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ دیکھیں قارون نے اپنے مال کو اپنی طرف منسوب کیا تھا کہ اوتی تو علی علم من عندی، یہ میرا مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی طرح فرعون نے بھی، اسی طرح یہ صاحب جنتین نے بھی اپنے باغ کو اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال کے سمیت زمین کے اندر غرق فرما دیا اور اس صاحب جنتین کے باغ کو اللہ نے آگ سے جلا کے رکھ دیا۔ تو جو نعمتیں اللہ دیتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو پھر واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ صحت ہمیں اللہ نے دی ہے، ایمان ہمیں اللہ نے دیا ہے، عزت ہمیں اللہ نے دی ہے، دنیا کا مال ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے، گھر دیا اللہ نے، بیوی دی اللہ نے، اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جو کچھ ہے ہمارا نہیں، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اس واقعے میں بنیادی بات کیا سمجھانی تھی کہ لوگوں دنیا کے اوپر ریجھ کے زندگی مت گزارو، دنیا تمہارا وطن اصلی نہیں ہے، تمہارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے۔ تم جنت کے باسی ہو، دنیا میں تم خانہ بدوش زندگی گزار رہے ہو، کوئی یہاں رہتا ہے کوئی وہاں رہتا ہے۔ اور آج تو لوگ دنیا میں مختلف ملکوں میں مائیگریٹ کرنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم جی کینیڈا کی مائیگریشن لے رہے ہیں، ہم فلاں ملک کی مائیگریشن لے رہے ہیں۔ یہ خانہ بدوشی ہے، گھر یہاں ہے یا گھر وہاں ہے، اصلی گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی گھر ہے، اصلی گھر ہمارا کہاں ہے؟ تو ہمیں جنت جانے کی فکر کرنی چاہیے کہ زندگی ایسے گزاریں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے۔ پھر چوتھا واقعہ کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے کا لب لباب کیا تھا کہ انسان کو جتنا بھی علم مل جائے، انسان یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میں نے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے سے ملاقات کروا دی جو علم کی ایک ایسا شعبہ جانتا تھا جس سے کہ موسیٰ علیہ السلام خبر نہیں رکھتے تھے۔ وہ تھا اشیاء کی حقیقت کا علم۔ لہذا انسان کا علم جتنا بڑھ جائے، سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، سائنس کبھی بھی تمام اشیاء کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ سائنس کبھی بھی تمام اشیاء کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا اگر کسی کو علم ہو
تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور یہی سمجھے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، ہم پورا نہیں جانتے، اللہ حکمت کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر پانچواں واقعہ کون سا تھا؟ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، یہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، ایک عام بوڑھی عورت تھی، اس کا نوجوان بیٹا تھا، مگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے بھی اسباب عطا فرما دیے تھے، اس لیے ان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اللہ ان کے قدموں میں وہ اسباب پیش فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الاسباب بھی عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا اور مغرب کا بھی سفر کیا، اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، چاہیں تو ان کو دین کی دعوت دیں اور ان میں سے جو ایمان لائیں وہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے آپ ان کو سزا دیں، اور اگر چاہیں تو ان کو ویسے ہی سزا دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں اللہ کے دین کی دعوت دوں گا، اور اگر جو نہیں مانے گا اس کو میں سزا دوں گا، لیکن زیادہ سزا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والے تھے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے تھے، قیامت کو ماننے والے تھے، لہذا ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے اور غلبے سے نوازا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، اور وہاں سے ایک قوم تھی جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اوپر آ کر حملہ کرتے تھے اور ان کا مال لوٹتے تھے، ان کو مارتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے، وہ زبان نہیں جانتے تھے، سکندر ذوالقرنین سے یہ کہا ہم آپ کو مال جمع کر کے خراج کے طور پر دے دیں گے، آپ ہمارے لیے ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیجئے۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم ہاتھوں سے میری مدد کرو اور اس دیوار کو بناؤ، طریقہ میں بتاؤں گا، بندے تم دو مزدوری کے لیے تاکہ ہم دیوار بنا سکیں۔ انہوں نے پتھروں سے اور لوہے سے ملا کر ایک دیوار بنا دی جو پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا آنا وہاں رک گیا اور وہ لوگ امن میں آ گئے۔ اور سکندر ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ انہوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں نے دیوار بنا دی، میں نے تاریخ کا ایک عظیم کام کر کے دکھا دیا، نہیں، انہوں نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے چونکہ اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، لہذا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دیں، اسباب دیں، اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اس کے بدلے ان سے ووٹ نہ مانگے، اس کے بدلے ان سے دنیا کی واہ واہ نہ مانگے، بلکہ اس کے بدلے اللہ کی رضا مانگے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں گے، جو پہنچاتا ہے۔ آپ بتائیں کیا آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں ہم ایسی زندگی گزاریں گے، ہم اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، پورے وطن والوں کو، ایمان والوں کو اور اللہ کی ساری مخلوق کو زندگی میں نفع پہنچائیں گے اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پہ رحم کھاؤ، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا رحیم و کریم بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد
تہجد کے بعد ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو شریعت بالنفاذ کے لیے زندگیاں لگا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ دین کا قلعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن امان عطا فرمائے اور ہمیں یہاں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 واقعات ہیں جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کو سمیٹا ہے اور سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لب لباب بتایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ریجھ گئے ہیں دنیا کی زندگی کے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ اعمال میں نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، لہذا تم فقط دنیا کو نہ سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرو۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، اپنے حسن جمال کی تعریفیں کی کہ دیکھو اگر تم ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جاتا اور تم اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، تمہارا رب اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، ایسا حنان اور منان ہے کہ یہ پہاڑ، یہ پانی جو ہے سیاہی یہ خشک ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو جو پروردگار اتنی عظمتوں والا ہے، صفات والا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس پروردگار کو راضی کریں اور اس کا دیدار پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیدار کا وعدہ کہاں کیا ہے؟ جنت میں کیا ہے۔ لہذا مومن جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو تیسری چیز اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کون اللہ کا دیدار کر سکے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کے دل میں فقط ایک اللہ کی محبت ہو اور ماں سوا کی محبتیں اس کے دل سے نکل چکی ہوں۔ جو ایسا بندہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ کہف کا نچوڑ تھا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار بندے کو نصیب ہوگا، اور یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اس لیے یہ وہ صورت ہے جو بندے کا ایمان بچاتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اس صورت کی خوب تعریفیں فرمائی ہیں، اس کے فضائل بتائے ہیں۔ اب آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت انسان کو کیسے فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو سبق سکھاتی ہے، اس کو ایمان بچانے کے طریقے سکھاتی ہے، تاکہ یہ بندہ اپنا ایمان بچا کے اللہ کے حضور جائے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے والوں میں یہ شامل ہو جائے۔ آج جو سورہ کہف کا جو ترجمہ تھا، آپ یوں سمجھے وہ تو مکمل ہو گیا، باقی دنوں میں ہم اس کا تکرار بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس سورت کی آیات سے جو تصوف و سلوک کے